تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان ولم یکن شیئا مذکورا ثم جعلہ من نطفۃ امشاج فجعلہ سمیعا بصیرا وأما الكافرين فأعتد لهم عذابا أليما وأما المؤمنين فجزاهم نضرة وسرورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين۔ یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلا ہوا ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا عالی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ دن نبی پھس پیا۔ میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا؟ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا،
یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو، ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے تو میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ دو دو پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو، کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگھاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیش کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی۔ موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ دانیال الیاس ایوب داود سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی۔ تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے۔ تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو کہ تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا؟ یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر جلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے، کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس۔
ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے میں بھائیو، اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزرے۔ دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسے آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرف بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرف بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے افریت اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا، تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چار اساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سفیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی، ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا۔ ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ تو وہ اپنے علم کے خلاف آرام سے کرتا ہے انسان، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، لیکن کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا، اپنے علم کے مطابق چلتا ہے۔ ایسے ہی جو درخت ہیں ان کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، آم کے اوپر کبھی انگور نہیں آئیں گے، کریلا کبھی میٹھا نہیں ہوگا، تربوز زمین پر لگے گا، درخت پہ نہیں لگے گا، کھجور اپنا دانہ وہ اوپر جا کے بنائے گی، انگور اپنا دانہ نکلتے ہی بنانا شروع کر دے گا۔ یہ سارا علم اللہ نے ان کو ایسا مکمل دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ پھر اللہ پہ قربان جاؤں، عام ہی تو ہے، میں پشتوں سے زمیندارہ ہے ہمارا، تو ہمارے آم کے باغ ہیں،
ہم کوئی بوریاں شکر کی تو آم کی جڑ میں نہیں ڈالتے بھائی 2 من کھنڈ پا دیو 2 من شکر پا دیو 2 من گڑ پا دیو تو یہ امب میٹھا ہو جائے گا۔ وہی پانی، وہی زمین، وہی کھاد، آم کی لکڑی کڑوی، پتا کسیلا، اور اس سے اگر چونسا نکلتا ہے تو ذائقہ اور ہے، رٹول نکلتا ہے تو ذائقہ